فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے. شہید آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے ایک روزہ دورے پر اسلام آباد سے روانہ. وزیر اعظم آیت اللہ علی خامنئی شہید کے جنازے میں شرکت کریں گے اور دورہ ترکیہ کے لیے استنبول روانہ ہو جائیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی شہید آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے میں شرکت کے لیے پہلے ہی ایران میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے ایرانی ہم منصب اسکندر مؤمنی سے ملاقات کی. وزیر اعظم برادر ایرانی قوم کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ اور ایرانی قیادت اور سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر ایاز صادق عطاطار اور وزیر اعلی اسد مراد علی شاہ، بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور نیر حسین بخاری بھی تہران پہنچے ہیں. تہران میں شہید آیت اللہ علی خامنئی کی تعزیتی تقریبات. شہید کی میت عوامی دیدار کے لیے تہران کے امام خمینی گرینڈ مصلی منتقل کر دی گئی. سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے. دنیا بھر سے تہران آئے وفود کا شہید آیت اللہ علی خامنئی کو خراج عقیدت نماز جنازہ میں کئی سربراہان مملکت سمیت 100 ممالک کے مندوبین شریک ہوں گے. نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی تہران سے قم، پھر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا. میت واپس ایران لا کر آیت اللہ علی خامنئی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا جائے گا. جلوس جنازہ میں 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع. ایرانی حکومت کا 8 جولائی کو ملک گیر سوگ کا اعلان. سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی 28 فروری کو امریکی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے تھے. ایرانی، اسرائیل یا امریکہ نے آیت اللہ خامنئی کے جنازے کے دوران حملہ کیا تو سخت جواب دیا جائے گا. ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کر دیا. کہا حملے سے پہلے 2 بار سوچ لیں. 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں آیت اللہ خامنئی کی بہو اور موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنئی کی اہلیہ بھی شہید ہوئی تھیں. بلوچستان کے ضلع شیرانی میں بس کھائی میں گرنے سے اموات کی تعداد 40 ہو گئی. 8 افراد زخمی. لاشوں اور زخمیوں کو DHQ جوب منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق حادثہ شیرانی کے علاقے داناسر میں بس کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا. بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون شاہد رند کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بس میں معمول سے زیادہ مسافر سوار تھے. حادثے کا شکار بس میں پیچھے خراب ہوئی بس کے مسافر بھی تھے. مکمل تحقیقات کے بعد حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے. ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے افراد کی میتیں ان کے آبائی علاقوں کو منتقل کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے متعلقہ اداروں کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا مسافر بس حادثے پر افسوس کا اظہار. لوگ اپنے بیٹوں اور مردوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں دیکھنا ہوگا. وزیر اعظم پنجاب مریم نواز کی کاہنہ واقعے کے بعد والدین سے بچوں کی حفاظت کے کردار کرنے کی اپیل. کہا کاہنہ کا دورہ بھی کیا، جاں بحق بچوں کے والدین سے ملاقات کی، اظہار تعزیت کیا. کہا ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑ جانا دل خراش ہے. دکھی ماؤں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. کوئی رقم دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا مداوع نہیں کر سکتی. آپ کے بچوں کا غم اپنا غم ہے. اس سے قبل پیغام امن کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کاہنہ واقعے پر دل زخمی ہیں. 14 اموات ہوئی. المناک حادثہ ہے. غفلت ہوئی ہے. بطور وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے، لیکن سوچتی ہیں کہ ایسا کیا کر سکتی تھیں کہ حادثہ روک سکتی. والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کا خیال رکھیں، کسی ایسی جگہ نہ بھیجیں جہاں حادثے کا خطرہ ہو. لوگ اپنے بیٹوں اور مردوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں دیکھنا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیغام امن کمیٹی اجلاس میں خطاب. کہا سرگودھا واقعے میں 7 سالہ بچی کی بے حرمتی کی گئی. دل خراش واقعہ تھا. حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن والدین بھی چھوٹے بچوں کو باہر اکیلا نہ بھیجیں. معاشرے کی تربیت پر زور. کہا حکومت کی گھروں تک رسائی نہیں، سماجی مسائل کا خاتمہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ جب گٹر میں گر کر کوئی بچہ مرتا ہے تو وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں.
2-3 راتوں تک نیند نہیں آتی، لیکن انتظامیہ گٹر کا ڈھکن لگاتی ہے تو کوئی اس کو چوری کر لیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے خطاب میں ملک میں امن کے لیے علماء کے کردار کو اہم قرار دیا۔ مالکہ حق اور ایران امریکہ کے درمیان مفاہمت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم کے کردار کی تعریف کی۔ خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ، برینٹ $71 فی بیرل اور امریکی خام تیل WTI $68 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ UAE مربن $66 فی بیرل پر موجود۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں مثبت رجحان، پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس پہلے کاروباری سیشن میں 382 پوائنٹس اضافے سے 1,84,903 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ چھیڑ دیا، کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ انہوں نے جنگ رکوا کر 3 کروڑ افراد کی جانیں بچائیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل میں ان کی مقبولیت 99% تک تھی، سمجھ سے بالا ہے کہ کوئی یہودی ڈیموکریٹ کو ووٹ کیسے دے سکتا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران امریکہ کی تقریباً تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا تاریخی و برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مکہ ریجن کے قائم مقام گورنر شہزادہ سعود بن مشعل سے ملاقات، عمرہ و حج کے بہترین انتظامات پر قائم مقام گورنر مکہ ریجن کا شکریہ ادا کیا۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور اغوا برائے تاوان کے کیس میں 4 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ گزشتہ روز ہالینڈ اور وینزویلا کی خواتین کو 164 کے بیان کے لیے کینٹ کچہری میں پیش کیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم رضا ڈار اور دونوں غیر ملکی خواتین سنگاپور میں کاروبار میں شراکت دار تھے۔ مزید رقم انویسٹ کرنے کے مطالبے پر ملزم نے خواتین کو پاکستان بلایا اور اپنی رقم کی واپسی کے لیے دباؤ ڈالتا رہا۔ خواتین نے رقم کے لیے ہالینڈ میں اپنے اہل خانہ سے رابطہ کیا تو خاتون کے والد نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر گزشتہ روز دونوں خواتین کو پولیس نے 2 گھنٹے میں بازیاب کرا لیا۔ سوات کے علاقے کالام کی جھیل سیف اللہ میں کشتی حادثے کے بعد لاپتہ ایک لڑکی کی تلاش تیسرے روز بھی جاری۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے 2 رکنی کمیٹی قائم۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی جائزہ لے گی کہ کشتی آپریشن قوانین، اجازت ناموں اور حفاظتی تقاضوں کے مطابق تھا یا نہیں۔ کشتی چلانے والے کے لائسنس اور اہلیت پر بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ کمیٹی سیاحتی اور تفریحی مقامات پر مستقبل میں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے سفارشات بھی پیش کریں گی۔ کمیٹی کو 7 روز میں صوبائی حکومت کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ کشتی حادثے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، 2 کو بچا لیا گیا تھا، 1 کو تلاش کیا جا رہا ہے۔